کبھی جو ٹوٹ کے بکھرو تو یہ گمان نہ کرنا کہ رب نہیں ہے، بس آواز دینا ہمیں آتا نہیں۔ وہ جس کی ایک نظر سے بدلتی ہیں تقدیریں، وہ دیر کرتے ضرور ہیں پر اندھیر نہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہم سب صرف امتحان دینے والے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری سسٹرز؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہنسی مسکراتی ہوں گی۔ جی تو یہاں پہ کدو کش ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوگے میرے کدو پورے کالے پڑ گئے ہیں، لیکن میں اب اس کا بھی حل نکالنے والی ہوں۔ کدو نا بس فریج کا ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے چھلکے پورے کالے ہو گئے تھے، تو میں نے اس کا چھلکا ریموو کیا اور میں بنانے لگی ہوں کدو کا حلوہ، اور اتنا ٹیسٹی یہ حلوہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، بہت آسان ہے، سمپل ہے، کوئی اس میں محنت نہیں ہے، بس پکانے کی خود بخود ہی محنت ہے۔ تو جی یہ دنیا نا ایک امتحان گاہ ہے اور ہم صرف امتحان دینے والے۔ کوئی صبر کے پرچے میں کمزور ہے اور کوئی بندگی کے سوال میں الجھا ہوا ہے۔ ہم روتے ہیں، گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں یا اللہ میں نے ایسا کیا کسی کا بگاڑ دیا؟ مگر سوال یہ نہیں کہ ہم پر کیا گزرا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اس حال میں کیا کیا۔ صبر کیا کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی چپ رہ جانا نہیں۔ صبر تو وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے کے بعد بھی رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ قرآن میں ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے نا، اللہ ساتھ ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ کہتے ہیں دنیا بھلے ہی خلاف ہو جائیں، لیکن اوپر والا ساتھ کھڑا ہے تو ہم سب پہ بھاری ہیں۔ چاہے دنیا ہمارے مخالف ہو جائیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بیڑا پار ہے۔ صبر یہ نہیں کہ آنسو نہ بہائیں، صبر تو آنسو بہانے میں ہی اس کا مزہ ہے۔ صبر یہ نہیں کہ شکوہ کرو، صبر یہ نہیں کہ دکھ محسوس نہ ہو، صبر یہ ہے کہ دکھ میں بھی نافرمانی نہ ہو۔ صبر یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہو مگر زبان کہیں الحمدللہ، اس لیے نہیں کہ وہ جانتا نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم خود جان لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی بیماری سے اور کبھی اپنوں کے رویے سے، اور سب سے سخت آزمائشیں جب دعا مانگیں اور جواب میں خاموشی ملے۔ مگر یاد رکھیں اللہ کی خاموشی بھی ایک جواب ہوتی ہے۔ گناہ سے بچنے کا صبر، خواہش سامنے ہو مگر خوف خدا دل میں ہو۔ طاقت پر صبر، تھکاوٹ ہو دل نہ چاہے مگر نماز نہ چھوٹے۔ مصیبت پر صبر، جب سب کچھ چھن جائے اور زبان پھر بھی یا اللہ تیرا شکر کریں۔ ہم پیدا ہو کیوں کیے گئے؟ اللہ خود فرماتے ہیں بندگی صرف نماز کا نام نہیں، بندگی ایک طرز زندگی ہے۔ بندگی یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا مانا جائے، چاہے عقل نہ سمجھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بندگی یہ ہے خواہش دل کی ہو مگر حکم رب کا ہو۔ بندگی یہ ہے کہ تنہائی میں بھی وہی انسان رہو جو لوگوں کے سامنے ہو۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جو شخص نماز میں وقت نکالتا ہے اللہ اس کے لیے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو سجدے میں روتا ہے وہ دنیا میں ذلیل نہیں ہوتا۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت یہ مت کہو یا اللہ کب، بس یہ کہو یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ کچھ دعائیں تو فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ ذخیرہ کر لی جاتی ہیں اور کچھ کسی آنے والی مصیبت کو ٹال ہی دیتی ہیں۔ ہر دعا ضائع نہیں ہوتی، بس ہمیں صبر نہیں ہوتا۔ جب صبر و بندگی اکٹھے ہو جائیں تو انسان مومن بنتا ہے۔ صبر کے بغیر بندگی بوجھ بن جاتی ہے اور بندگی کے بغیر صبر صرف برداشت رہ جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمان برداری، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ رب کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مایوسی مت ہونا، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ تمہیں گناہ میں نہیں ڈال پاتا، وہ تمہیں مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔
یاد رکھو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر کے قریب ہے۔ آج سے یہ 3 کام ضرور شروع کریں۔ ہر روز تھوڑا سا صبر کریں، ہر تکلیف پر یا اللہ مدد کہنا۔ روز تھوڑی بندگی کریں، چاہے 2 رکعت نفل کی کیوں نہ ہو۔ اور روز شکر کریں، سونے سے پہلے 3 نعمتیں گننا۔ یا یقین جانیں زندگی بدلنے لگے گی۔ جو صبر کے ہنر سے آشنا ہو گیا وہ بندگی کے راز پا گیا۔ جو رب پہ چھوڑ دے سب فیصلے وہی زمانے سے بچا گیا۔ یاد رکھو رب کبھی تمہیں توڑنے نہیں دیتا، وہ بس تمہیں نکھارنے کے مرحلے سے گزار دیتا ہے، اور ہم یوں ہی نکھرتے جاتے ہیں۔ یہ جو بوجھ سا دل پہ رکھا ہوا ہے یہ سزا نہیں، یہ رب کی پہچان ہے۔ جو آنکھ نم ہے مگر جھکی نہیں، یہی بندگی کی اصل شان ہے۔ زندگی آسان ہو تو شاید اللہ یاد نہ آئے، اور جب مشکل آئے تو سب سے پہلے یا اللہ زبان پر آتا ہے۔ یہی تو آزمائش کا مقصد ہے کہ بندہ رب کو پہچان لے۔ آزمائشیں اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ ہمیں قریب لانا چاہتے ہیں۔ آزمائش صرف دکھ کا نام نہیں، آزمائش کبھی نعمت بھی ہوتی ہے، کبھی کمی کے ذریعے، کبھی فراوانی کے ذریعے۔ سوچئے کامیابی بھی امتحان ہے اور ناکامی بھی۔ ایمان کو جانچنے کے لیے زبان کا ایمان یا دل کا ایمان، درج بلند کرنے کے لیے ہر تکلیف ایک سیڑھی ہے، ان گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے جو آنسو گرتے ہیں وہ بوجھ ہلکا کرتے ہیں، رب سے جوڑنے کے لیے کیونکہ وہ سکون صرف رب کے پاس ہے۔ اللہ حافظ۔